وہاں اقرار کیا ہے عالم ارواح میں، لیکن وہاں والی بات یہاں یاد ہے. تو جب دنیا میں ہم یہاں سے جائیں گے عالم برزخ میں، وہ دنیا ہی الگ ہے، قبر کی دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ میں عالم دنیا کی کوئی بات یاد آئے گی نہیں. ایسے بھی بہت لوگ گمان رکھتے ہیں کہ جو خودکشی کر کے مرتا ہے اس کو جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوگا وہ کبھی اس کے گھر پر، کبھی اس کے سر پر، کبھی اس کے بدن پر، کبھی چاچا پر تو کبھی خالہ پر تو کبھی ماما پر. یہ سب جو ہے ہندوانہ رسم ہے، ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں. موت اس کی اسی دن طے تھی اور اسی حالت میں اور اسی طریقے میں تھی، اسی لیے اس حالت میں ہوئی. اب ہو گئی تو اب اس کا معاملہ الگ ہو گیا. اب اس کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ بھوت بن کے آ جائے، چڑیل بن کے آ جائے، تو یہ بن کے آ جائے، وہ بن کے آ جائے. یہ سب فالتو بات. اور بہت ساری شیطان کی چال بازی ہے. سواری بھی بہت لوگوں پر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں فلانیہ، ہاں فلانیہ جو پھانسی لگا کے مری تھی نا وہی ہے. ایسے لوگ کیا دیتے ہیں. یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک مطلب جس کو موت ہو گئی اس کو عالم دنیا سے کوئی لینے دینے کا نہیں، کوئی مطلب نہیں. یہاں کی دنیا سے وہ چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کا معاملہ الگ ہو گیا. وہاں اب اپنے کیے ہوئے اعمال وہاں سامنے آئیں گے نظر، اور عالم آخرت میں وہاں پھر پہچان ہوگی. عالم آخرت جو حساب و کتاب کا دن ہوگا وہاں پہچانیں گے کہ یہ رحمان صاحب ہیں، وہاں پہچانیں گے یہ امام الدین صاحب ہیں، وہاں پہچان ہوگی. عالم برزخ میں نہیں. عالم آخرت میں پہچان ہوگی کہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے نانا ہیں، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرے پھوپھا ہیں، یہ میرے رشتے دار ہیں. وہاں ہوگی. اور وہاں اس لیے بھی ہوگی کہ آج جو گناہ ہم لوگ چھپ چھپ کر کرتے ہیں، ابا نہ دیکھیں، اماں نہ دیکھیں، چاچا نہ دیکھیں، ہم کر رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. وہ سارا ریکارڈڈ ہے، اور جو ریکارڈ ہو رہا ہے عالم آخرت میں سارا پکچر سامنے آ جائے گا. اب یہاں تو چھپے ہوئے ہو کہ اندھیری رات میں ہم کیا کر رہے ہیں، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. یہاں تو اوپر سے سفید نظر آ رہا ہے، اندر سے چاہے کالا توا ہو، لیکن وہاں سب کھل جائے گا. یہ اصل مقصد ہوگا، سب کھل جائے گا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے گا نہیں ہم یہ کام نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو قوت گویائی دے گا بولنے کی طاقت. ہاتھ بولے گا نہیں یہ غلط بول رہا ہے، اس ہاتھ سے کام کیا ہے اس نے غلط، یہ پاؤں سے چل کر کے گیا غلط جگہ پر، اس نگاہ سے اس نے غلط چیزوں کو دیکھا ہے، نامحرموں کی طرف تاکا ہے. اس لیے ہمارے بدن کے اعضاء، حصے، جوارے ہمارے خلاف کر گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر مطلق ہے. اسی لیے علم کا ہونا بےحد ضروری ہے، نہیں تو بسا اوقات ایمان چلا جائے گا. ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، پر سے نماز پڑھتا تھا، دن رات نماز میں لگا رہتا تھا. اس سے شیطان نے پوچھا، چلتے ہوئے آدمی کی شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا جس شکل میں آئے. اس نے پوچھا عبادت گزار عابد سے، یہ بتاؤ کہ سوئی کے ناکے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سما سکتا ہے کہ نہیں؟ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس میں پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بیچارہ عبادت گزار تو ضرور تھا لیکن علم دان نہیں تھا. وہ پھر ہم پکڑا گیا. اس نے کہا کہ بات اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی سوئی کے ناکے میں کیسے آ جائے گی؟ کہا نہیں، امپوسیبل نہیں ہے. چلے گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ساری عبادت رائے گا چلی گئی. اب ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پوری دنیا سوئی کے ناکے میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سوئی کے ناکے کی بات کیا کر رہے ہیں، اس کے تصور میں آ سکتی ہے اگر رب چاہے. اس کی قدرت سے کچھ دور نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے. اور رب تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ چاہے گا تو آسمان و زمین نہیں، لاکھوں آسمان و زمین ہو تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ سوئی کے ناکے کیا اس سے بھی باریک میں ڈال سکتا ہے، اس میں بھی پیرو سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا. آپ عبادت کر رہے تھے، سامنے سے بادل کا تڑکا آیا اور کہا اے عبد القادر، تم اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی ریاضت کرتے ہو، اتنا میرے لیے سجدہ کرتے ہو، اتنا رکوع میں تسبیح بیان کرتے ہو، اور تم رکعتیں لمبی پڑھتے ہو، اس لیے جاؤ آج سے میں نے تمہارے اوپر سے نماز معاف کیا.
ہمارے آپ کے جیسا تو واہ سبحان اللہ، ایسی عبادت ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب کیا کرنا ہے، تو پٹل گشتی کرنی ہے، مستی کرنی ہے، اتنی عبادت کیا کہ سب معاف ہو گیا۔ لیکن نہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان جو باتیں، جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیا ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آخر الزمان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو دین، جو شریعت میں رد و بدل ہونا تھا وہ نبی کے زمانے میں ہو چکا، اور نبی کے زمانے ہی میں ساری شریعت پرفیکٹ ہو گئی ہے، نہ اس میں کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ جو اللہ نے نبی کو شریعت دی تھی، نبی نے ہم سب کو بتایا، صحابہ کو بتایا، وہ دین اصل دین ہے، وہ شریعت اصل شریعت ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کمی بیشی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی دین سے ہم راضی ہیں، اسی دین کے رضا حاصل کر کے تم جنت الفردوس میں داخلہ لے سکتے ہو۔ جب یہ کہا تو شیطان بھاگا، اور بھاگتا ہوا اس نے کہا اپنے چال سے شیطان باز نہیں آتا ہے، جب دیکھا یہاں پھیل